हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली परवाज़। ये कहानी लियाम ओ फ्लेहर्टी ने लिखी है, जो कि एक आयरिश नावलिस्ट है, यानी आयरलैंड से ताल्लुक़ रखता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट एक शॉर्ट फैबल स्टोरी है। फैबल एक सबक आमोज़ कहानी होती है जिसमें जानवर, परिंदे या नेचर के दूसरे ऑब्जेक्ट्स या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो इसके करैक्टर होते हैं। जबकि इसके साथ साथ एक और काइंड ऑफ स्टोरी होती है जिसे पैराबल कहते हैं। पैराबल भी फैबल की तरह एक सबक आमोज़ स्टोरी होती है, लेकिन इसमें जो करैक्टर्स शामिल किए जाते हैं वो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं। यानी फैबल और पैराबल दोनों सबक आमोज़ कहानियाँ हैं, लेकिन फैबल में जो करैक्टर्स शामिल किए जाते हैं वो जानवर, बर्ड्स या नेचर के दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि पैराबल में करैक्टर्स इंसान होते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये एक मुख्तसर सी कहानी है जिसे फैबल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो करैक्टर्स शामिल किए गए हैं वो परिंदे हैं। इस कहानी का जो थीम है, यानी इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो है टू ओवरकम द फियर, यानी डर पर काबू पाना। इस कहानी में एक यंग सीगल है जो उड़ने से डरता है और उसके वालिदैन उस पर ताने कसते हैं, उसे लानत मलामत करते हैं ताकि वो उड़ान भरे। आखिरकार वो अपने डर पर काबू पा लेता है और उड़ना शुरू कर देता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली परवाज़। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। द यंग सीगल, नौजवान समंदरी बगला, वाज अलोन ऑन हिज लेज, अकेला था, ऑन हिज लेज, अपने छज्जे पर, या इसके मानी कगर भी होते हैं। लेज पहाड़ से निकला हुआ एक छोटा सा कोना या पत्थर होता है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. His two brothers and his sister, उसकी बहन और उसके दो भाई, had already flown away, पहले ही से उड़ चुके थे, the day before, एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them, वो उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी न किसी तरह से, when he had taken a little run forward, जब उसने आगे की तरफ थोड़ी सी दौड़ लगाई, to the brink of the ledge, छज्जे के किनारे की तरफ, and attempted, और कोशिश की, to flap his wings, अपने परों को फड़फड़ाने की, he became afraid, वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, the great expanse of sea, समंदर की बड़ी वुसअत, इसके मीनिंग होंगे कि बहुत बड़ा वसी समंदर। stretched down, दूर तक फैला हुआ था, beneath, नीचे, यानी इस लेज के नीचे समंदर दूर तक फैला हुआ था। and it was such a long way down, miles down, and it was, और ये था, it समंदर की तरफ इशारा करता है कि ये समंदर नीचे काफ़ी दूर फासले पर था, माइल्स डाउन, मीलों दूर। ही फेल्ट सर्टन, उसे यकीन था, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पर हैं उसे कभी सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, लिहाजा उसने अपना सर झुका लिया। बेंट के मीनिंग्स होंगे झुका लेना। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। एंड रेन अवे बैक, और वापस दौड़ पड़ा, टू द लिटिल होल, छोटे गार की तरफ, अंडर द लेज, जो छज्जे में था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ उसने रात गुजारी थी या जहाँ पर वो रात को सोया था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own. Even when each of his brothers and his little sister, हत्ता कि उसकी छोटी बहन और उसके दोनों भाई, whose wings were far shorter than his own, जिनके पर
کنارے کی طرف بھاگے. flapped their wings, اپنے پروں کو پھڑپھڑایا. and flew away, اور کہیں دور اڑ گئے. he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. to muster up courage یہاں پہ اس کے میننگ ہوں گے کہ ہمت باندھنا، جرأت کرنا، یعنی وہ ہمت باندھنے میں ناکام رہا، وہ جرأت کرنے میں ناکام رہا. to take that plunge، غوطہ لگانے کے لیے. which appeared to him so desperate، which appeared to him، جو اسے لگتا تھا so desperate، بہت ہی مشکل، یعنی غوطہ لگانا اسے بہت ہی مشکل لگتا تھا، اس لیے وہ جرأت نہ کر سکا. his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him. his father and mother، اس کی ماں اور والد، had come around، اس کے ارد گرد آئے. calling to him shrilly، تیز آواز میں اسے پکارنے لگے. upbraiding him، اسے برا بھلا کہنے لگے. threatening، اسے دھمکانے لگے. to let him starve، کہ اسے بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. on his ledge، اس کے چھجے پر. unless he flew away، جب تک وہ اڑ نہیں جاتا. but for the life of him he could not move. for the life of him، یہ ایک ایڈیم ہے جس کے میننگ ہوں گے اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود. but for the life of him، لیکن اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود he could not move، وہ ہل نہ سکا، وہ حرکت نہ کر سکا. that was 24 hours ago، یہ 24 گھنٹے پہلے کی بات تھی. since then، nobody had come near him، since then، تب سے. nobody had come near him، کوئی بھی اس کے قریب نہ آیا. the day before، all day long، he had watched his parents flying about with his brothers and sister. the day before، ایک دن پہلے. all day long، سارا دن. he had watched his parents، وہ اپنے والدین کو دیکھتا رہا. flying about، جو ادھر ادھر اڑ رہے تھے. with his brothers and sister، اس کی بہن اور بھائیوں کے ساتھ. perfecting them in the art of flight، the art of flight کے میننگ ہوں گے فن پرواز. perfecting them، ان کو مہارت سکھا رہے تھے، یعنی پرواز کے فن میں ان کو مہارت سکھا رہے تھے. teaching them، اور ان کو سکھا رہے تھے how to skim the waves، کہ کس طرح لہروں کو چھو کر نکلنا ہے. and how to dive for fish، اور کس طرح مچھلی کے لیے غوطہ لگانا ہے. he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. he had in fact seen his older brother، حقیقتاً اس نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا. catch his first herring، جس نے اپنی پہلی ہیرنگ مچھلی پکڑی تھی. ہیرنگ مچھلی کو اردو میں خارمائی کہتے ہیں. and devour it، اور اسے نگل گیا تھا. standing on a rock، چٹان پر کھڑے ہو کر. while his parents circled around raising a proud cackle، while his parents circled around، جب اس کے والدین نے اس کے ارد گرد چکر لگایا. raising a proud cackle، اور ایک فخریہ انداز میں آوازیں بلند کرنے لگے. and all morning، اور ساری صبح. the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff. the whole family had walked about، سارا خاندان ادھر ادھر گھوم رہا تھا. on the big plateau، بڑے سطح مرتفع پر. پلیٹو یا سطح مرتفع ایک ایسی زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اپنی ارد گرد کی زمین سے قدرے بلند ہو. midway down the opposite cliff، midway وسط میں. down the opposite cliff، مخالف چٹان کے نیچے. نیچے مخالف چٹان کے وسط میں. taunting him for his cowardice، taunting him، اسے لان تان کر رہے تھے، اسے تانے دے رہے تھے. for his cowardice، اس کی بزدلی پر. the sun was now ascending the sky، سورج اب آسمان پر چڑھ رہا تھا. ascending کے میننگ ہوتے ہیں اوپر چڑھنا.
اور اس کا اپوزٹ ورڈ ہوگا ڈسینڈنگ۔ میتھمیٹکس میں ہم اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی ہم سے اگر سوال کیا جائے کہ پہلے 10 نیچرل نمبرز کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھو تو ہم لکھیں گے اور اگر یہی سوال کیا جائے کہ پہلے 10 نیچرل نمبرز کو ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھو تو ہم لکھیں گے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو اسینڈنگ کے میننگ ہوتے ہیں اوپر کی طرف چڑھنا اور ڈسینڈنگ کے میننگ ہوں گے نیچے کی طرف اترنا۔ بلیزنگ وارملی آن دی ایج، سورج اس کے چھجے کو تپش دے رہا تھا۔ دیٹ فیسڈ دی ساؤتھ، جس کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ ہی فیلٹ دی ہیٹ بیکاز ہی ہیڈ ناٹ ایٹن سنس دی پریویس نائٹ فال۔ ہی فیلٹ دی ہیٹ، اس نے حرارت محسوس کی، بیکاز کیونکہ، ہی ہیڈ ناٹ ایٹن کیونکہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، سنس دی پریویس نائٹ فال گزشتہ رات گئے سے۔ دین ہی ہیڈ فاؤنڈ اے ڈرائیڈ پیس آف میکرلز ٹیل at the far end of his ledge. Then he found a dried piece of mackerel's tail. پھر اسے میکرلز ایک مچھلی کی قسم ہے، میکرلز کی دم کا ایک خشک حصہ ملا۔ At the far end of his ledge، اس کے چھجے کے دور سرے پر۔ Now there was not a single scrap of food left. Now اب there was not a single scrap، ایک چھوٹا سا چیتھڑا یا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی آف فوڈ خوراک کا لیفٹ نہیں بچا تھا۔ اب خوراک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں بچا تھا۔ ہی ہیڈ سرچڈ، اس نے تلاش کیا، ایوری انچ، ہر جگہ۔ یہ ایک ایڈیم ہے جس کے میننگ ہوں گے ہر جگہ۔ روٹنگ امانگ دی رف ڈل کیک اسٹرا نیسٹ ویئر ہی and his brothers and sister had been hatched. Rooting، وہ ڈھونڈتا رہا، وہ تلاش کرتا رہا، among the rough، خشک، and dull caked کے میننگ ہوں گے گرد سے آلود۔ straw nest، تنکوں والا گھونسلہ، یعنی اس نے خشک اور گرد سے آلود تنکوں والے گھونسلے میں تلاش کیا۔ where he and his brothers and sister had been hatched، جہاں وہ اس کے بھائی اور اس کی سسٹر انڈوں سے نکلے تھے۔ He even gnawed at the dried pieces of spotted eggshells۔ He even gnawed at، حتیٰ کہ اس نے کھایا، the dried pieces، خشک ٹکڑوں کو، of spotted eggshell، داغدار انڈوں کے چھلکوں والے۔ It was like eating part of himself، یہ اپنے جسم کے حصے کو کھانے کے مترادف تھا، کیونکہ جس ایگ شیل کو وہ کھا رہا تھا اسی ایگ شیل سے وہ اور اس کے بھائی ہیچڈ ہوئے تھے، نکلے تھے، پیدا ہوئے تھے۔ He had then trotted back and forth from one end of the ledge to the other۔ He had then trotted back and forth، trotted کے میننگ ہوتے ہیں دل کی چال چلنا، یعنی گھوڑے کی چال چلنا، نہ تو زیادہ تیز ہو اور نہ آہستہ ہو۔ پھر وہ آگے اور پیچھے کی طرف دل کی چال میں دوڑتا رہا۔ From one end of the ledge to the other، چھجے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک۔ His grey body the color of the cliff، His grey body، اس کا خاکی جسم، the color of the cliff، چٹان کی رنگ کا تھا۔ His long grey legs، اس کے لمبے خاکی ٹانگیں، stepping daintily، جو نفاست سے قدم اٹھا رہی تھیں، trying to find some means of reaching his parents without having to fly۔ trying، کوشش کر رہا تھا، to find some means، کچھ ذریعے ڈھونڈنے کی، of reaching his parents، اپنے والدین تک پہنچنے کے کچھ ذریعے یا وسیلے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، without having to fly، اڑان بھرے بغیر۔ But on each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath۔
بٹ آن ایچ سائڈ آف ہم، لیکن اس کے ہر طرف، دی لیج اینڈیڈ، جو چھجا ہے وہ ختم ہو رہا تھا، ان اے شیئر فال آف پریسیپس، پریسیپس کہتے ہیں عمودی چٹان کو جو کہ ڈھلوان کی شکل میں ہو، ان اے شیئر فال، بالکل ڈھلوان کی شکل میں ہو، سیدھی دیوار کی شکل میں ہو، یعنی اس کی ہر طرف اس کا چھجا ختم ہو رہا تھا ایک عمودی سیدھی چٹان کی شکل میں، ود دی سی بینیتھ، جس کے نیچے سمندر تھا، اینڈ بٹوین ہم اینڈ ہز پیرنٹس دیئر واز اے ڈیپ وائڈ چازم، اینڈ بٹوین ہم اینڈ ہز پیرنٹس، اور اس کے والدین کے درمیان، دیر واز اے ڈیپ، ایک گہرا، وائڈ چازم، ایک وسیع خلا یا کھائی تھی، اینڈ ابو ہم ہی کوڈ سی نتھنگ، اور اپنے اوپر ہی کوڈ سی نتھنگ، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، دی پریسیپس واز شیئر، جو عمودی چٹان تھی وہ بالکل سیدھی تھی، اینڈ دی ٹاپ آف اٹ پرہیپس فاردر اوے دین دی سی بینیتھ ہم، اینڈ دی ٹاپ آف اٹ، اور اس کے اوپر، یعنی جس چھجے پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اس چھجے کا جو پہاڑ ہے، اس کا جو اوپری والا حصہ ہے، واز پرہیپس فاردر اوے، شاید کافی دور تھا، کافی اونچا تھا، دین دی سی بینیتھ ہم، سمندر کی بنسبت جو اس کے نیچے تھا، یعنی اس کے نیچے جو سمندر کا فاصلہ تھا اس سے بھی زیادہ فاصلہ پہاڑ کا تھا جو اس کے اوپر تھا، یعنی نہ تو وہ نیچے جا سکتا تھا کیونکہ نیچے سمندر تھا اور اس کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور نہ وہ اوپر چڑھ سکتا تھا کیونکہ پہاڑ کی چوٹی بھی بہت اونچی تھی۔